گرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول، کالجز کے طلباء و طالبات اور عام شائقین خطاطی مسلم کے لیے گرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کے لیے گرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 1 کے ذیل میں آج ہماری 21ویں ویڈیو ہے جو ہائے مرکبہ کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے ہم ہائے مفردہ پڑھ چکے ہیں اور یہ ہائے مرکبہ ہے 1 2 3 4 5، یہ تقریباً 5 ہا ہے۔ عرب لوگ اس کو ہاؤ ضحک کہتے ہیں۔ ضحک معنی ہنسنا، یعنی یہ جب بندہ لکھتا ہے یا دیکھتا ہے تو اس کی ہنسی چھوٹ جاتی ہے۔ اور ہمارے ہاں اس کا نام ہائے جلیبی ہے۔ جلیبی جو کھانے والی ہے، مشکل چیز ہے اس لیے کہ اس کی شکل جلیبی کی طرح ہے۔ تقریباً 2003 میں ہمارے ہاں کچھ ساتھی پڑھتے تھے، استاد تھے سارے، خان شیر صاحب تھے، صالح صاحب تھے اور بخت منیر صاحب تھے، بخت ضمیر صاحب جو ہے وہ اس استاذ کے بھائی ہے، خیال ضمیر صاحب کے، جو الفلاح ماڈل اسکول کے اونر ہے۔ اور غالباً صالح صاحب نے اس کا نام رکھا تھا کہ جی ہم سے یہ جلیبی یعنی ذلوبہ نہیں بن پا رہا، یہ جلیبی ہم سے نہیں بن پا رہی ہے، تو اس وجہ سے یہ مشکل ہے۔ ہمارے جو خطاطی کے استاذ ہیں انہوں نے اس کا نام ہائی رکھ دیا ہے۔ ہائی کے مطلب ہے کہ جو مشکل وقت میں بندہ جب تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ ہائی کرتا ہے، تو اس میں بھی ہائے ہے، یہ بھی مشکل ہے، یہ بھی مشکل ہے، یہ بھی مشکل ہے، پھر اس کو آپس میں ملانا، پھر مینیج کرنا، پھر ترتیب دینا، سب یہ مشکل کام ہے۔ اس وجہ سے ہمارے استاذ نے اس کا نام ہائی رکھ دیا ہے، ہائی۔ اس کی شکل جو ہے وہ بادبانی کشتی کی طرح ہے۔ جس طرح بادبانی کشتی ہوتی ہے اس میں اس طرح مختلف قسم کے کپڑے ہوتے ہیں تاکہ ہوا کا رخ جدھر ہو تو وہ وہاں پہ یہ سیدھی ہوتی ہے۔ یہاں پر میں نے ہوا کی شکل بنا دی ہے اور یہاں پر ایک جھنڈا ہوتا ہے، جس ملک کا ہوتا ہے وہ اس پہ اپنا جھنڈا لگا دیتا ہے۔ اس میں 5 ہا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جو ہا ہے یہ ہائے مروڑی ہے۔ مروڑی کا مطلب ہے کہ جب بندے کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو وہ دور ہو جاتا ہے، درد کی وجہ سے پیٹ کو ٹانگوں کے ساتھ یا ٹانگوں کو پیٹ کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے اور دورا ہو جاتا ہے، تو یہ بھی مروڑی ہے۔ جس طرح ایک چیز ہوتی ہے، آپ اس کو دبا دیں، آپس میں قریب کر لے تو وہ دورا ہو جاتا ہے، یہ مروڑا آ جاتا ہے۔ یہ جو دوسرا ہے، دوسری ہا، اس کو بعض لوگ گربہ چشمی کہتے ہیں۔ گربی فارسی کا لفظ ہے، گربہ بلی کو کہتے ہیں اور چشمی آنکھ کو کہتے ہیں۔ اور بعض لوگ یعنی جو مصنفین حضرات ہیں اس جب ہا بنا دیتے ہیں تو سمجھانے کے لیے اس میں بلی کی آنکھیں بھی بنا دیتے ہیں، باقاعدہ اس کی شکل آگے پیچھے بنا دیتے ہیں۔ اور یا اس کو عرب لوگ ہائے دالفی کہتے ہیں۔ دالفی کا مطلب ہے کہ پہلا حصہ دال کی طرح ہے اس طرح، اور یہ والا حصہ جو ہے یہ فا کی طرح ہے، تو گویا کہ دال اور فا کا مجموعہ ہے، اس وجہ سے ہائے دالفی اس کو کہتے ہیں۔ تیسری جو ہا ہے اس کو کہتے ہیں مرغولہ، ہائے مرغولی۔ مرغولی کا معنی ہے خمیدہ، اس میں خم ہے، یا ہائے مرغولی کا مطلب ہے کہ یہ بہت پیچیدہ ہے اور مشکل ہے۔ چوتھی ہا جو ہے یہ ہا دو چشمی اس کو کہتے ہیں، اگرچہ یہ بھی دو چشمی ہے لیکن یہ دو چشمی ہے، اور اس میں شکل جو بنتی ہے، یہاں پہ شکل بنتی ہے تخم کھیرا یعنی بادرنگ کے تخم کی طرح ہے، جبکہ یہ دوسرا حصہ جو ہے اوپر والا حصہ تخم کدو کی طرح ہے۔ اور یہ آخری جو حصہ ہے یہ والا، یہ ہائے شوشا کہتے ہیں۔ شوشا معنی انوکھا اور انمول۔ یہ جو ہا ہے یہ عموماً لفظ کے شروع میں لکھی جاتی ہے، جسے ہم لکھتے ہیں ہم، اس طرح یہ بھی شروع میں لکھتے ہیں جسے ہدایت ہے، ہجرت ہے۔ یہ جو ہا ہے
ہائے مرغولی، ہائے مرغولی درمیان میں لکھی جاتی ہے، جس طرح ہم جہاں لکھتے ہیں یا بہت لکھتے ہیں، تو یہ درمیان میں لکھی گئی ہے۔ یہ جہاں لکھتے ہیں، یہ جو ہاں ہے یہ اول میں، آخر میں، درمیان میں، ہر جگہ لکھی جاتی ہے، لیکن اگر شروع میں لکھے تو اس کے ساتھ لفظ کو لمبا کرنا ضروری ہے۔ جیسے ہم لکھتے ہیں ہم، تو ہم کے ساتھ اگر اس ہا کو لمبا کر دیا جائے تو بہت اس میں حسن آ جاتا ہے۔ اور آخر میں بھی اس کی مثال، جیسے کچھ لکھتے ہیں تو یہ آخر میں آ گئی۔ یہ ہائے شوشہ جو ہوتی ہے یہ لفظ کے آخر میں آ جاتی ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ اور یہ شروع میں، یہ درمیان میں، اور یہ آخر میں، اور یہ جو ہا ہے ہائے دو چشمی، یہ ہر جگہ لکھی جاتی ہے۔ اور یہ اس کی خصوصیت ہے کہ یہ جو ہا ہے یہ اس کے ساتھ اس شوشے کو لگانا ضروری ہے۔ اور یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شوشہ جو ہے اس کے ساتھ بھی لکھی جا سکتی ہے، لیکن اس کے بعد کوئی اور لفظ ہو۔ اس طرح یہ جو ہا ہے اس سے پہلے اس شوشہ کو لکھنا بھی اچھا لگتا ہے اور ضروری ہوتا ہے۔ اس کی جو لوکیشن ہے، سطر اول سے تقریباً سوا قط اوپر شروع ہو جاتی ہے، اور پھر رفتہ رفتہ ہر ایک خانے میں اپنی ہا کو رکھتی ہے۔ جیسے یہ اوپر ہے تو پھر یہ دوسری جگہ پر ہے، یہ پھر سطر ثانی اور سطر اول کے درمیان ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہا ہے یہ بھی سطر ثانی ہی کے درمیان ہے۔ تو گویا کہ یہ اوپر سب سے اوپر ہے، اور یہ اور یہ اور یہ، یعنی یہ تینوں ہا جو ہے سطر اول اور سطر ثانی کے درمیان واقع، جبکہ آخری ہا جو ہے سطر ثانی سے کے نیچے شروع ہو جاتی ہے، اور آخر میں یعنی نشست پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ عملی طور پر ہم اس کو شروع کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہا اوپر والی جو ہا ہے یہ تقریباً سوا قط اوپر شروع ہو جاتی ہے۔ پھر یہ جو مروڑی ہا ہے یہ تقریباً قد کا چوتھائی حصہ، یعنی تقریباً پونا قط اس میں استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر اس میں سے ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں، یعنی اس میں چوتھائی حصہ، تو اس کے برابر ہم دوسری لائن کھینچتے ہیں جو پونا قط ہو۔ تو ہائے مرغولی کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا چوتھائی حصہ جو ہے پھر یہ اس کا بنا دیتے ہیں، یہ جو لائن ہے اس طرح بناتے ہیں، گویا کہ یہ اس میں سے نکالتے ہیں، تو یہاں پر یہ جو دوسرا بناتے ہیں تو اس میں بھی یہ والی لکیر لانی چاہیے، پھر یہ اس طرح بنانی چاہیے۔ یہاں پر باہر نکال دیے یہ قط کے برابر، یہ ایک چوتھائی کے برابر، اور پھر یہ اوپر ہم نے اس کو اٹھایا تقریباً نصف قط کے برابر، تو پھر اس کے بعد پورا جو ہم نے یہاں پر قط لگا دیا ہے اس کا احاطہ کرتے ہیں اور یہ اس کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو گویا کہ ہائے مرغولی کا پہلا والا مرحلہ ہم نے مکمل کر دیا۔ اب اس کے برابر میں سوا قط لکیر لگا دیتے ہیں، اور پھر یہاں پہ ایک قط لگا دیتے ہیں، تو یہ جو نچلا حصہ ہے اس کے برابر میں تقریباً پونا قط یہاں پہ آ جاتے ہیں، تھوڑا سا خمیدہ بنا کر، خم دے کر، اور اس طرح یہ اس کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ایک قسم کا جو حکہ ہوتا ہے چھوٹا، جیب میں جو لگاتے ہیں اور اس میں سے لوگ وغیرہ تمباکو لگاتے ہیں، تو اسی طرح ایک حکہ ہم نے یہاں بنا دیا، حکہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور جو پہلا ہم نے بتا دیا مروڑی، ہائے مروڑی، تو یہ ہائے مروڑی بن گئی۔ اب اس کے ساتھ دوسری جو ہا ہے گربہ چشمی یا ہائے دالفی، تو یہاں پر تقریباً پونا قط یہ ہے، تو یہاں پر ایک مکمل قط لگا دیتے ہیں، اور یہ تھوڑا سا یہاں پر تھوڑا سا خم دے دیتے ہیں، پھر یہاں پر سیدھا اس کو نیچے لے کے آتے ہیں، اور نیچے جب لگاتے ہیں تو یہاں پر اس کا آخری حصہ تھوڑا سا گول کر دیتے ہیں، تو یہاں پر شروع میں بھی یعنی اس طرح ایک کنڈا بنا دیتے ہیں، درمیان میں سیدھا ہے، یہ لکیر سیدھی ہے، اور یہاں پر اول اور شروع میں اس طرح گویا کہ ایس کی شکل بنا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر جب ہم یہ بناتے تھے تو یہ سب سے پہلے یہ بنا دیا،
اب اسی کے برابر اس طرح ایک اور لکیر لگا دیتے ہیں، تو یہ اس کا دوسرا مرحلہ ہے، ہائے دالفی کا یا ہائے گربہ چشمی کا۔ اب یہ تقریباً ایک قط کے برابر یہاں پر ہم قط لگا دیتے ہیں اور دال والا حصہ بنا دیتے ہیں اس طرح، اور اس طرح اس کے ساتھ اور بھی اس کو لگا دیتے ہیں۔ یہ چوتھائی حصے کے قط کے چوتھائی حصے کے برابر اس کو لگا دیتے ہیں، اور پھر اس کو ہم یہاں پر لے کے آتے ہیں، مزید اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ جب اس کی سیدھ میں آ جاتے ہیں تو یہاں پر ہم خط لگا دیتے ہیں صلیب نما شکل۔ صلیب نما شکل، اس کا جو آنکھ ہے، باہر سے ایک قط ہے اور اندر سے پونا قط ہے، تو یہاں پر پورا قط لگا دیا اور یہاں پر ہم نے اندر سے کاٹ دیا، تو یہ ایک آنکھ اس طرح بن گئی اور دوسری آنکھ یہ بن جائے گی۔ تو پہلا مرحلہ یہ تھا، دوسرا مرحلہ یہ، اور تیسرا مرحلہ یہ والا بنا دیا۔ اب اس کو ہم اس کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم نے اس کو اس کے ساتھ ملا دیا، تو باہر سے ایک قط اور اندر سے پونا قط، اور اس کے ساتھ اس کو ہم اس طرح ملا دیتے ہیں، تو یہ ایک محراب شکل یا ایک کان کی شکل یہ بن جائے گا، یہ والی ہا۔ اور پھر اس کے ساتھ ہم گھوم کے یہاں پہ تیسری جو ہا ہے، ہائے مرغولی، اس کو بنا دیتے ہیں۔ اب اس کے لیے باہر سے پیمائش اس طرح کرتے ہیں کہ 2 قط اور پھر یہاں پہ 2 قط اس طرح، اور یہاں پر بھی کچھ 2 قط کم، یہاں پہ اس کو اس طرح لے کے آتے ہیں۔ یہ اس کے ساتھ لاتے ہیں تاکہ اگر اس میں سے اس کو اس کے ساتھ ملانے کی کوشش کرے تو یہاں سے اس کے ساتھ آ جائے، اور اگر اس میں سے نکال دیا جائے تو اس کے ساتھ یہ برابر اور یہ میچ ہو جائے، اور یہ یہاں تک لے گئے تھا کہ یہاں سے اگر اس کو یہاں پہ لایا جائے تو اس کے ساتھ یہ بھی میچ ہو جائے اور یہ برابر ہو جائے، پھر نچلے نوک کے ساتھ اس کو ہم موٹا کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے ہائے مرغولی کا پہلا والا مرحلہ مکمل کر دیا۔ اب دوسرا مرحلہ اس کا جو ہے، یہاں سے ہم نصف کٹ لگا دیں گے، اور نصف کٹ لگانے کے ساتھ ساتھ ہم اس میں سے ایک لکیر نکال دیں گے، تو پھر چوتھائی قط کے برابر اس کے ساتھ ہم اور بھی لکیر لگا دیں گے، اور پھر یہاں پہ یہ جو فاصلہ ہے کنڈی کا، تو یہاں پر تقریباً نصف قط یہ آ جائے گا، اور یہاں پر اس کے ساتھ ملانے کی کوشش کر دیں گے، بہت آسان ہے۔ اور پھر یہاں سے یہ ہماری ہا مکمل بن گئی، ہائے مرغولی، ہائے مروڑی، ہائے گربہ چشمی یا ہائے دالفی، اور ہائے مرغولی یعنی پیچیدہ اور مشکل۔ جب میں قط لگا دیتا ہوں، اس کی پیمائش کرتا ہوں، تو سارا کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ والا جو مرحلہ ہے، یہ ہائے دو چشمی ہے، اس کے ساتھ تقریباً اتنا فاصلے پہ یہاں پر سب سے پہلے یہ والا حصہ بنا دیتے ہیں، یہ توا کی طرح ہے۔ تو توا میں ہم نے بتایا تھا کہ اس میں تخم کھیرا بن جاتا ہے، یہاں پر اس میں ہم نے پہلا والا حصہ بنا دیا، اور اندر سے اس طرح کٹ لگے گا، اور پھر یہاں پر یہ سیدھا بن جائے گا، اور اس طرح اس کے ساتھ یہ تھوڑا سا پڑی راہ بن جائے گی، باہر سے پڑی راہ اور اندر سے تخم کھیرا۔ پھر یہاں پر یہ جو لکیر ہے، یہاں سے یہ اس کے ساتھ کٹ لگا دیں گے، اور یہاں سے پھر سواد بنانے کی کوشش کر دیں گے، اور یہ یہاں سے تقریباً تھوڑا سا یہ اوپر آ جائے گی، یہ اوپر والا حصہ سواد ہے، نیچے توا ہے، یہاں پر تخم کھیرا ہے یعنی بادرنگ کا تخم ہے، یہاں پر تخم کدو ہے، تو یہاں پر ہم سواد بنانے کی کوشش کر دیں گے۔ اب یہاں پر جب ہم نے مکمل کر دیا تو یہاں سے پھر آگے تخم وہ بن جاتا ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اور یہ 11 اور یہ 11.5 شوشہ۔ تو یہاں پر اس کی جو گہرائی ہوگی یہ تقریباً پونا قط ہوگی،
اور یہاں سے اس کی لمبائی جو ہوگی وہ تقریباً 11.5 قط بن جائے گی. تو یہاں پر ہم اس کے ساتھ لانے کی کوشش کر دیں گے، لیکن یہاں پر ہم بتاتے دیتے 1 2 3 4 4.5 پہ اس کا حصہ لگے گا. اور یہ جب حصہ لگے گا تو پھر یہاں پر یہ جو لکیر ہے اس میں 3 قط یہ اپنے ساتھ چھپائے گی یہ لہا. اور پھر اس کے بعد یہ معمولی اٹھنا شروع ہو جائے گی. یہاں پر یہ کوشش نہیں کریں کہ اس کو یہاں پر اٹھانا شروع کر دیں. اور پھر یہاں پہ 1 قط کے برابر اس کے ساتھ یہ آ جائے گی. یعنی یہاں پہ ہم آرام سے یہاں جائیں گے، سیدھے نہیں آئیں گے، بلکہ یہاں پر ہم کوشش کریں کہ صرف ٹچ کر دے. جب ٹچ کرنے کا خیال آ جائے ہمارا تو یہاں پر اس کو چھپانے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ سب سے پہلے یہ کریں گے کہ اس کے ساتھ لانے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد پھر معمولی سا اٹھائیں گے، زیادہ نہیں اٹھائیں گے تاکہ اس کی جو گہرائی ہے زیادہ نہ ہو. تو اس لکیر کے ساتھ ہم آ رہا ہے ابھی. تین قط کے بعد پھر یہ اوپر اٹھنا شروع ہو جائے گی اور آرام سے یہاں پہ آ جائے گی. تو یہاں پہ ایک قط، 2 قط اور یہاں پر نصف قط. تو اس کے ساتھ یہ لکیر ہم سیدھا لگانے کی کوشش کریں گے اور یہاں پر سیدھا آ جائیں گے. اور یہ جو نشست کی لکیر ہے اس سے نیچے تھوڑا سا لے کے آئیں گے اور یہ آہستہ آہستہ قلم کے نچلے نوک کے ساتھ اس کو مکمل کر دیں گے. یہ بھی مکمل ہوا اور پھر یہ اس کے ساتھ تھوڑا سا معمولی بنا دیں گے. تو یہ گول بنانے کی کوشش نہیں کریں گے بلکہ سیدھا بنائیں گے. البتہ یہ جو گولائی نظر آ رہی ہے تو یہ اس وجہ سے کہ یہاں پر نچلا والا حصہ تھوڑا سا گول ہے، اور اگر معمولی سا گول بنا دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ہماری بن گئی. تو یہاں پر تخم کدو ہے، تخم کھیرا ہے، یہاں پر تخم کدو ہے، اور یہاں پہ اس کا جو فاصلہ ہے وہ 11 ہے، 11 قط. یہاں پر اگر حساب لگا دے تقریباً یہ 2.5 قط ہے، یہ 4.5 قط ہے، یہ 3 قط ہے، یہ پھر 2.5 قط ہے. اور یہاں پر اس کے بعد اس کو ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس ہا کے ساتھ ایک لفظ چیز ہے اور وہ ہے یہ اسی لائن پہ ایک چیز بنا دیتے ہیں. اس کو خطاطی کی زبان میں لٹکن کہتے ہیں، یعنی لٹکی ہوئی چیز ہے، الٹا کام ہے. اور یہ اس کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ اس کے ساتھ ہے. چونکہ یہاں پر اگر لگا دیتے تو یہاں پر اچھا نہیں لگتا، برا لگتا، اس کی شکل بگڑ جاتی. تو یہاں پر ہم نے یہاں پہ لکھا. ہم سے جو غلطیاں سرزد ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم غلطی کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا تصور یہ ہوتا ہے کہ بس قلم رکھ دیا، بس جس طرح رکھ دیا. تو یہ نہیں کرتے کہ قلم کا نوک استعمال کرنا ہے، پورا قلم استعمال کرنا ہے، مختصر پکڑنا ہے، لمبا پکڑنا ہے. اور پھر مراحل کا اعتبار نہیں کرتے کہ جی ہم نے یہ مرحلہ مکمل کرنا ہے، پھر دوسرا مرحلہ مکمل کرنا ہے، اور پھر تیسری کی ترتیب کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں. اور بس ایک لفظ کو جلدی سمیٹنے کی اور لکھنے کی اور ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس وجہ سے ہم سے گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ قلم کا نوک استعمال کرتے ہیں یہاں پہ، اور یہاں پہ ہم پھر قلم ترچا استعمال کرتے ہیں اور یہاں پر اور یہ کھینچتے ہیں. نصف تک جب آ جاتے ہیں تو پھر یہاں پر ہم قلم کو دکھا دیتے ہیں اور یہاں پر قلم کو فنش کرتے ہیں اور یہ کنڈا بنا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نچلا نوک استعمال کرتے ہیں. پین کے ساتھ اور قلم کے ساتھ لکھنے میں آسمان و زمین کا فرق ہوتا ہے. قلم کا اوپر والا حصہ یعنی یہ جو نڑی کا ہوتا ہے یا بانس کا ہوتا ہے، اس میں اوپر والا حصہ نچلا والا حصہ استعمال کیا جاتا ہے. جبکہ یہاں پر اوپر والا نچلا والا اور یہ والا حصہ استعمال کرنے میں دشواری ہوتی ہے، اس لیے کہ اس میں بندہ فارغ نہیں ہوتا ہے. تو یہاں پہ اگر کوئی لفظ مضبوط ہے
تو اس کو تو قلم دبا کے استعمال کرنا ہے، لیکن اگر لفظ کمزور ہے، پتلا ہے، تو یہاں پر ڈھیلا پکڑنا چاہیے قلم۔ تو یہاں پر سب سے پہلے یہاں پر یہ بنا دیتے ہیں، پھر اس طرح دور سے ہم نے یہ کش بنا دیا، پھر یہاں پر نیچے نوک کے ساتھ آگے ہے، تو اس پہ زیادہ محنت کر لیں۔ پھر اس کے بعد یہ والا، پھر یہاں پر یہ محراب نما شکل بنا دے، اور پھر یہ بنا دے، یہاں پر دوبارہ بنا دیتا ہوں۔ یہ ہاں بن گئے۔ مارکر کے ساتھ بھی وہی طریقہ ہے، لیکن مارکر قلم کے کٹ پین سے تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، البتہ یہاں پر لے دیتا ہوں۔ بال پین کے ساتھ ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ آگے ثواب کی نیت سے آپ اس کو شیئر کیجیے گا تاکہ عام لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے۔ جزاکم اللہ حسن جزا۔